بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، فری میسن یہودیوں کی سب سے بڑی اور خفیہ تنظیم جس کے ارکان کا تعلق مختلف مذاہب اور اقوام سے ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ ماضی میں پاکستان میں بھی اس دجالی تنظیم کا بہت چرچا تھا۔ پاکستان میں بھی اس شیطانی تنظیم فری میسن کے اجلاس ہوتے تھے، خفیہ میٹنگز ہوتی تھی۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور اپنی شیطانی رسومات ادا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ کہ آخر فری میسنری ہے کیا؟ فری میسنز اور یہودیت کا کیا تعلق ہے؟ اور پاکستان میں یہ تنظیم کیوں اور کیسے کام کر رہی تھی؟ اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ میرے عزیزو، فری میسن کے لفظی معنی ہے آزاد معمار۔ معمار کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو تعمیر کرنے والا۔ اس خفیہ تنظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فری میسن سن 1717 کو انگلینڈ میں وجود میں آئی، لیکن یہ اندازہ بالکل غلط ہے۔ اس تنظیم کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اس دنیا میں انسان کی موجودگی، کیونکہ اگر مصری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو قدیم مصری تحریروں میں اس تنظیم کا نام فرعونوں سے جا ملتا ہے، جو کہ 4 سے 5000 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی اس تنظیم کے خفیہ مقاصد سے شیطانیت اور فرعونیت کی بو آتی ہے۔ یہود کی ہر نسل نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا ہے، اسی وجہ سے آج یہ تنظیم مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی ہے۔ آج اس تنظیم کے کنٹرول میں دنیا کے تمام وسائل ہیں۔ پوری دنیا کو یہود پس پردہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اگر تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فری میسن نامی یہ تنظیم سب سے پہلے صلیبی جنگوں میں نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے سامنے آئی۔ سن 1035 میں جب کرسچین پوپ نے مسلمانوں کے خلاف مذہبی جنگوں کا آغاز کیا، جنہیں تاریخ صلیبی جنگوں کے نام سے جانتی ہے، تو اس وقت نائٹ ٹیمپلرز نامی اس گروہ نے ان جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان جنگوں کا اصل مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا، اور دنیا میں پورنوگرافی کا آغاز بھی اسی دوران ایک انٹیلیجنس آفیسر ہرمن کے مشورے پر ہوا۔ یہ شخص انٹیلیجنس آفیسر تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف پورنوگرافی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو کرسچین آرمی سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ لوگ یہودی تھے، اور بڑی مکاری سے اپنی شیطانی چالیں چل کر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان فساد ڈال رہے تھے تاکہ کسی طرح یہ لوگ یروشلم پر قبضہ کر سکیں۔ بالآخر سن 1096 میں یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد ان نائٹ ٹیمپلرز نے مسجد اقصی اور ٹیمپل آف سولومون پہ قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ اپنے اصلی روپ یعنی یہودی روپ میں واپس آنے لگے۔ عیسائیوں کو نائٹ ٹیمپلرز نامی اس گروہ پہ شک ہو گیا کہ یہ یہودی ہیں، اور جلد ہی یہ شک یقین میں بدل گیا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، اسی وجہ سے عیسائی یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن مانتے ہیں اور انہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سن 1314 میں کرسچین پوپ کے حکم سے نائٹ ٹیمپلرز کے لیڈر کو پھانسی دے دی گئی اور پورے گروہ کا صفایا کرنا شروع کیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہودی گروہ نائٹ ٹیمپلرز کے ممبرز یروشلم سے فرار ہو کر اسکاٹ لینڈ چلے گئے۔ اسکاٹ لینڈ ان دنوں انگلینڈ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور یہ موقع یہودی گروہ نائٹ ٹیمپلرز کے لیے آب حیات ثابت ہوا، اور یہ لوگ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ برسوں کے خون خرابے کے بعد آخرکار اسکاٹ لینڈ آزاد ہو گیا، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہودی نائٹ ٹیمپلرز کے لیے جگہ بن گئی۔ ان یہودیوں نے اسکاٹ لینڈ کو آزاد کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے ان یہودیوں کو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے بعد فری ہینڈ مل گیا۔ اب وہ جو چاہیں کھل کر سکتے تھے، چنانچہ اب انہوں نے سرعام سازشیں کرنا شروع کر دی۔ میرے عزیزو، ایک وقت تھا
جب قوم یہود اللہ پاک کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو نشان عبرت بنایا، ان کی بادشاہت ان سے چھین کر پوری دنیا میں انہیں رسوا کیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے اور اب پھر پوری دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بادشاہت کو حاصل کرنے کی خاطر اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر یونائٹڈ کنگڈم بنائی گئی، جس کے ذریعے یہودی راج اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ تک پہنچ گیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے یہی نائٹ ٹیمپلرز یہودی تھے جنہوں نے اپنے ماضی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سن 1717 میں اپنا نام تبدیل کر کے فری میسن رکھ لیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے انہی یہودیوں نے امریکہ کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور اس ریاست کے قیام کے بعد اس کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہودیوں کی اسی تنظیم نے پوری دنیا کو اپنی شیطانی چالوں میں پھنسانا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا قیام بھی انہی سازشوں میں سے ایک سازش تھی۔ میرے عزیزو، یہ فری میسن کی وہ سیاہ تاریخ ہے جسے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں فری میسن کب سے کام کر رہی ہے؟ دوستو، پاکستان بننے سے پہلے یہ شیطانی تنظیم برصغیر میں موجود تھی۔ کراچی میں سب سے پہلے میسونک لاج کا سنگ بنیاد 7 ستمبر 1843 کو رکھا گیا، یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہ یہودی تنظیم برصغیر میں اپنے قدم جما چکی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی پاکستان میں یہ شیطانی تنظیم اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ پاکستان کے مختلف شہروں بالخصوص کراچی اور لاہور میں اس یہودی تنظیم کے مختلف میسونک لاج موجود تھے، جو آج بھی کھنڈرات کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان میں بھی اپنے اجلاس منعقد کرتی تھی اور اس کی خفیہ سرگرمیاں ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنی مخصوص رسومات بھی ادا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بھانڈا پھوٹنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ سن 1965 کے آخر میں حکومت پاکستان کی جانب سے مسلح افواج کے اراکین پر فری میسن کی ممبرشپ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور پھر سن 1959 میں دیگر سرکاری ملازمین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ ایسے کسی ادارے کے رکن نہیں بن سکتے جن کے اراض و مقاصد سے عوام ناواقف ہو۔ پاکستان میں فری میسن نامی اس یہودی تنظیم کا برا وقت شروع ہو چکا تھا اور لوگ جان چکے تھے کہ یہ تنظیم یہود کی ہے اور اسلام مخالف کام کر رہی ہے۔ چنانچہ سن 1983 میں پاکستان میں فری میسن نامی اس یہودی تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس کو تحلیل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق اس تنظیم کی تمام جائیداد حکومت کے قبضے میں آ گئی اور حکم دیا گیا کہ اگر کوئی اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے یا اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو اسے 3 سال قید بمشقت، جرمانے کے ساتھ اور بغیر جرمانے کے بھگتنی ہوگی۔ اس طرح پاکستان میں فری میسن کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن اس تنظیم کے ممبرز کہاں غائب ہوئے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہ شیطانی پیروکار لوگوں کی نظر سے چھپ کر اپنی شیطانی سازشیں سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم لوگ ایک مرتبہ یہودی خفیہ تنظیموں ایلومیناٹی فری میسنز کو بری طرح شکست دے چکے ہیں، اسی لیے اب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہوئے، اسلام پہ حملہ آور ہوئے، پاکستان پہ حملہ آور ہوئے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آج وہ لوگ پسے پردہ ہیں۔ آج ہمیں مزید ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان شیطانی چالوں سے بچ سکیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد معمار کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں تعمیر و ترقی اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے کوششیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ لوگ فساد برپا کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو، ایک ایسی حکومت جس میں دجال کی بادشاہت ہو اور شیطان کی عبادت، ایک ایسی حکومت جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لو یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں علم نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو آگاہ کریں۔
ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور اگر ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔